بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ آج ایک نامور سائنسدان کی تحریر اور تجربہ آنکھوں کے سامنے گزرا تو کائنات کے ذرے ذرے کے ساتھ جسم کا ہر جز گواہی دینے لگا کہ بے شک اللہ کا کلام پر حق ہے۔ قرآن پر ایمان بالغیب بھی ہے، لیکن جب ہم مشاہدہ کرتے ہیں تو یقین میں، اطمینان قلب میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ ہمارے رب کا کرم ہے کہ صرف ایمان بالغیب پر نہیں بلکہ مشاہدات، تجربات، شواہدات ہر سو بکھیر دیے۔ یہ جو لادینیت پھیلتی جا رہی ہے، اس کی وجہ قرآن کو نہ کھولنا اور نہ پڑھنا ہے۔ وگرنہ آپ دیکھیں کہ اللہ عز و جل نے قسمیں اٹھائیں، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، صبح کی، 10 راتوں کی، جفت اور طاق کی، یعنی ہر عدد تعداد کی، واللیل اذا یسر، اور رات کی جب وہ چلتی ہے۔ یہ گویا تاریکی، خوفناکی اور قیامت کی جھلک ہے۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، اس میں کوئی عقل والے کے لیے عبرت ہے، اور یہ یقیناً کے معنی ہے کہ یقیناً ان مشاہدات، تجربات میں اہل عقل کے لیے بڑی عبرت ہے۔ الم تری کیف فعل ربک بعاد، کیا تو نے دیکھا نہیں تیرے رب نے عاد کے ساتھ کس طرح کیا؟ ارم ذات العماد، وہ عاد جو ستونوں والے تھے، ان کے ساتھ کیسے ہوا؟ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ جن کا کوئی نظیر، ثانی، مثل شہروں میں پیدا نہیں کیا گیا۔ یہ تو ہم پڑھتے ہیں قرآن میں، اب اپنے آنکھوں دیکھا، خواہ مصر جا کر، ایجپٹ جا کر اہرام مصر، یا پھر ایون انٹرنیٹ کے ذریعے سے۔ نامور سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان اپنی ایک تحریر میں اپنا تجربہ شیئر کرتے ہیں کہ میں 2 بار مصر گیا اور قاہرہ میں دونوں بار اہرام مصر کی سیر کی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہاں جس قدر سائنسی راز پوشیدہ دیکھے، انہیں جان کر آپ حیران ہو جائیں گے، آپ یقین نہیں کریں گے، مگر وہ حقیقت پر مبنی ہیں۔ پہلا راز، جو پتھر اہرام کی دیواروں کی تعمیر میں لگائے گئے ہیں، ان کا وزن 2 سے 15 ٹن تک ہے، اور 1 ٹن کا مطلب 1000 ہوتا ہے، 15 ٹن کا مطلب 15,000، یعنی ایک پتھر کا اتنا وزن ہے۔ اتنے بھاری پتھروں سے اتنا اونچا، اتنا بڑا اہرام مصر، یہ ایک ناقابل یقین حقیقت ہے کہ کون لوگ تھے، کتنی طاقت تھی۔ فوراً وہی ان آیات کی طرف دھیان جاتا ہے، التی لم یخلق مثلها فی البلاد۔ اہرام میں تقریباً 30 لاکھ پتھر لگائے گئے ہیں۔ فرعون کے کمرے کی چھت پر جو پتھر لگا ہے، صرف اس کا وزن 70 ٹن ہے، یعنی 70,000 کلو گرام، اور آج تک کوئی یہ حل پیش نہیں کر سکا کہ کس طرح بنانے والوں نے اتنا بڑا اور وزنی پتھر چھت پر لگایا۔ پھر اہرام کی بلندی 149.4 میٹر ہے، اور آپ کو تعجب ہوگا کہ زمین اور سورج کے درمیان 149.4 ملین کلومیٹر کا ہی فاصلہ ہے۔ یہ سب کیلکولیشن، اتنی ذہانت، فطانت، قد و قامت، اللہ نے تو پہلے ہی بتا دیا، ارم ذات العماد، ستونوں جیسے قداور۔ اور پھر داخلی اور خارجی راستہ، ستاروں کی سمت بتاتے، ستاروں کی جانب اشارہ، وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى، وہی شعرا ستارے کا رب ہے۔ اور وہیں پھر ایسی اقوام کی ہلاکت کا تذکرہ، أَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى، یعنی جن قوموں کی مضبوطی کی بات ہو رہی ہے، ذہانت و فطانت و قد و قامت کی بات ہو رہی ہے، وہیں ستاروں کا ذکر، اور پھر اہرام مصر، عجائب عالم، اور ان کے داخلی خارجی راستے، ستاروں کی سمتوں کی طرف اشارے، یہ سب بے مقصد نہیں ہیں، کچھ بتا رہے ہیں۔ اور پھر ایک اور راز کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اگر آپ گوشت کا تازہ ٹکڑا اہرام کے کسی کمرے میں رکھیں تو وہ سڑے گا نہیں بلکہ خشک ہو جائے گا۔ یہ بھی آج تک راز ہی ہے۔ پھر اہرام کے سرکمفرنس، یعنی اس کے محیط اور اس کی اونچائی، اس کو تقسیم کیا جائے تو ریاضی اور فزکس کی کیلکولیشن کے بعد جو عدد نکلتا ہے اس کا بھی وہی ہے۔ یعنی اس وقت جب سائنس کا، کیلکولیشن کا کوئی سسٹم ہی نہیں تھا، یہ سب چیزیں ناقابل یقین کرشمہ ہیں۔ موصوف محقق ایک اور راز کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ رات کے وقت اہرام چمکتا ہے، کیونکہ اس پر ایک ایسی برقی رنگ کی پالش کی گئی ہے کہ جس طرح بعض گھڑیوں کا ڈائل رات کو چمکتا ہے تو اس کی سوئیوں اور نمبروں پر تابکار دھات کے رنگ کی پالش ہوتی ہے، تو بالکل وہ بھی
اب ایون دیکھیں کہ جو اتنی تحقیق کے بعد انسان چیزیں آج نکال رہا ہے وہ ان سے صدیوں پہلے لوگ یوز کرتے تھے. اور پھر تینوں اہراموں کی لائن آسمان میں چمکنے والے ستاروں کے متوازی ہے. اور بھی کئی رازوں سے ڈاکٹر صاحب نے پردے ہٹائے. اور مجھے تو امریکی پروفیسر کی وہ بات یاد آ گئی کہ جس نے یہ تمام راز بتاتے ہوئے کہا کہ یہ راز اس بات کے شاہد ہیں کہ یہ کسی بیرونی آسمانی مخلوق کی کارکردگی ہو سکتی ہے. زمینی مخلوق اتنی عقل و فہم نہیں رکھتی تھی یا رکھ سکتی. اللہ نے قرآن میں بالکل سچ فرمایا کہ جو علم و ہنر، قوت و طاقت ہم نے پچھلی امتوں کو دی تھی یہ لوگ اس کو حاصل بھی نہیں کر سکے، ان کے برابر نہیں ہو سکے، اور رب کی برابری کا دعویٰ کرتے ہیں، اس کی ذات میں صفات میں شریک ٹھہراتے ہیں، انکار کرتے ہیں. وہ نہ بچ سکے تو یہ کیسے بچ پائیں گے؟ سورہ فصلت حامیم السجدہ میں فرمایا فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. پھر جو عاد تھے وہ زمین میں کسی حق کے بغیر بڑے بن بیٹھے اور انہوں نے کہا ہم سے قوت میں کون زیادہ سخت ہے. اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا قوت میں ان سے کہیں زیادہ سخت ہے، اور وہ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے. آج عجائب گھر تو بناتے ہیں مگر عبرت حاصل نہیں کرتے. آثار قدیمہ کو، اہرام مصر، تاج محل اور کیا کیا ٹاورز وغیرہ، نشانیاں، یادگاریں، مگر عبرت حاصل نہیں کرتے، نصیحت سے محروم ہی رہتے ہیں. قرآن کی حقانیت کی ایک اور شہادت، قرآن کی حقانیت کا ایک اور معجزہ.